سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت میں وقفہ۔ وکیل درخواست گزار سلمان صفدر نے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے بیان پر سوال اٹھا دیا۔ بولے، اعظم خان لاپتہ ہوئے، واپس آ کر میرے موکل کے خلاف بیان دیا۔ یہ اغوا برائے بیان کا واقعہ ہے۔ جسٹس سطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ہم نے کوئی آبزرویشن دی تو خارجہ امور میں مداخلت ہوگی، دلائل کو ضمانت کے میرٹس تک محدود رکھیں۔ مزید بات کریں گے۔ اسلام آباد سے سما کے نمائندے سہیل رشید ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سہیل، سماعت کا کیا حوال رہا؟ دیکھیں، آج سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ دونوں کی ضمانت کی درخواستیں سائفر کیس میں جو مقرر تھی، ان پر اس وقت سابق وزیر اعظم کے وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے اب دلائل کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے سائفر کیس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی اس پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ 17 ماہ کی تاخیر سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کو بنیاد بنایا گیا ہے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بیان کو، جن کے اہل خانہ نے ان کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج کروا رکھا تھا۔ اس پر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بنیادی طور پر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو سابق وزیر اعظم کے خلاف بیان دیا، یہ اغوا برائے بیان کا ایک واقعہ تھا جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ تاہم ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اعظم خان کے جو بیان تھا اس کی کوئی تحقیقات نہیں کرائی گئی، اور اس کے بعد جو سازش کا پورا بیانیہ ایک بتایا گیا ایف آئی آر میں کہ 28 تاریخ کو سازش تیار ہوئی اور اس کے بعد جلسے میں سائفر لہرایا گیا، جبکہ جلسہ 27 تاریخ کو ہو چکا تھا، تو لہٰذا اس ایف آئی آر کا جو جواز ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ سماعت اس وقت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور اب شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، آج سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ دونوں کی ضمانت کی درخواستیں سائفر کیس میں جو مقرر تھی، ان پر اس وقت سابق وزیر اعظم کے وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے اب دلائل کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے سائفر کیس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی اس پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ 17 ماہ کی تاخیر سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کو بنیاد بنایا گیا ہے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بیان کو، جن کے اہل خانہ نے ان کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج کروا رکھا تھا۔ اس پر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بنیادی طور پر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو سابق وزیر اعظم کے خلاف بیان دیا، یہ اغوا برائے بیان کا ایک واقعہ تھا جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ تاہم ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اعظم خان کے جو بیان تھا اس کی کوئی تحقیقات نہیں کرائی گئی، اور اس کے بعد جو سازش کا پورا بیانیہ ایک بتایا گیا ایف آئی آر میں کہ 28 تاریخ کو سازش تیار ہوئی اور اس کے بعد جلسے میں سائفر لہرایا گیا، جبکہ جلسہ 27 تاریخ کو ہو چکا تھا، تو لہٰذا اس ایف آئی آر کا جو جواز ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ سماعت اس وقت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور اب شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، آج سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ دونوں کی ضمانت کی درخواستیں سائفر کیس میں جو مقرر تھی، ان پر اس وقت سابق وزیر اعظم کے وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے اب دلائل کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے سائفر کیس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی اس پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ 17 ماہ کی تاخیر سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کو بنیاد بنایا گیا ہے سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بیان کو، جن کے اہل خانہ نے ان کی گمشدگی کا مقدمہ بھی درج کروا رکھا تھا۔ اس پر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بنیادی طور پر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو سابق وزیر اعظم کے خلاف بیان دیا، یہ اغوا برائے بیان کا ایک واقعہ تھا جو ہمارے سامنے آیا ہے۔ تاہم ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اعظم خان کے جو بیان تھا اس کی کوئی تحقیقات نہیں کرائی گئی، اور اس کے بعد جو سازش کا پورا بیانیہ ایک بتایا گیا ایف آئی آر میں کہ 28 تاریخ کو سازش تیار ہوئی اور اس کے بعد جلسے میں سائفر لہرایا گیا، جبکہ جلسہ 27 تاریخ کو ہو چکا تھا، تو لہٰذا اس ایف آئی آر کا جو جواز ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ سماعت اس وقت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور اب شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔